اللہ رب العالمین نے اسی پارے میں سود کی حرمت کو بیان فرمایا. سود، انٹرسٹ، بیاج جس کو بولتے ہیں، سود کی حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا اور کہا کہ جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، غور سے سننا، فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ اس طریقے سے آئیں گے جس طریقے سے شیطان نے اس کو کچوکا لگا کر چھو کر اس کو مخبوط الحواس بنا دیا ہو. جس طریقے سے کسی انسان کے اوپر شیطانی اثر ہو جاتا ہے تو اس کے عقل پر بھی شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، اس کے جسم پر بھی شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان کل قیامت کے دن آئے گا اور میدان محشر میں سارے لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا کے اندر سود کا کام کرتا تھا، سودی کاروبار کرتا تھا. اور آپ کو حیرت ہوگی سن کر، اللہ نے کسی گناہ کے بارے میں اتنا سخت الفاظ اپنے قرآن میں نہیں کہا. اللہ نے کسی بھی گناہ کے بارے میں اتنے سخت الفاظ قرآن کے اندر بیان نہیں فرمائے، نہ زنا کے بارے میں، نہ قتل کے بارے میں، جتنا کہ سخت الفاظ اللہ رب العالمین نے سود کے بارے میں استعمال فرمائے، سودی کاروبار کرنے والے کے بارے میں استعمال فرمائے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور جو تم سودی کاروبار کرتے ہو اس سودی کاروبار کو چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر ذرا سا بھی ایمان باقی ہے. پہلے تو تنبیہ کر دی کہ کاروبار اگر کر رہے ہو تو سودی مت کرو، کر رہے تھے تو چھوڑ دو. اور آگے اللہ فرماتا ہے وہ الفاظ جو کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر بیان نہیں فرمائے. اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نے سودی کاروبار نہیں چھوڑا، اگر تم سودی کاروبار کرتے رہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ جو کاروبار سود کا کرتا ہے، جو سودی کاروبار کرتا ہے، جو بیاج کا پیسہ کھا رہا ہے، جو سودی کاروبار کر رہا ہے، وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. اب آپ دعویٰ کرتے رہیے کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے نیک بندے ہیں. آپ کتنا بھی کاروبار کرتے رہیے اور آپ کتنا بھی دعویٰ کرتے رہیے، لیکن اگر آپ سودی کاروبار کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. ایمان کا دعویٰ، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، جائیے. آپ تہجد پڑھتے ہیں، پڑھیے. آپ جو کرتے ہیں کرتے رہیے، لیکن اگر سودی کاروبار کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے نہ کوئی جیت سکتا ہے اور نہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ آپ کی عمرے بھی بیکار، آپ کے حج بھی بیکار، آپ کا صدقہ و خیرات بھی بیکار، آپ کی لمبی لمبی نمازیں اور تہجد کی عبادتیں سب بیکار. وجہ یہ ہے کہ آپ سودی کاروبار کرتے ہیں. اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا زبردست یہ گناہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. اللہ لعنت فرمائے اس آدمی پر جو سودی کاروبار کر کے کھائے، اللہ اس پہ بھی لعنت فرمائے جو کھلائے، کھائے یعنی دینے والے پر بھی لعنت، لینے والے پر بھی لعنت، یعنی کھا رہا ہے جو اس پہ بھی لعنت، جس نے دیا ہے جو کھلا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. وَكَاتِبَهُ، آپ پڑھے لکھے آدمی تھے، دو لوگ سودی کاروبار کر رہے تھے، آپ کو انہوں نے بلا لیا کہ تھوڑا سا لکھ دو، میں ان کو سود پہ پیسہ دے رہا ہوں. آپ نے سوچا کہ یہ تو مجھے بڑی عزت دے رہا ہے، لاؤ میں لکھ دیتا ہوں، میرا کیا جاتا ہے. فرمایا وَكَاتِبَهُ، جو اس کا منشی اور منیم بن جائے، کاتب بن جائے، جو ان کو لکھ کے دے دے. پیارے نبی فرماتے ہیں اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہو. یہاں تک کہ اگر آپ کے برابر والی گلی میں کوئی سودی کاروبار کرنے والا رہتا ہے اور آپ سے اس نے کسی دوسرے نے پوچھ لیا یہاں پر
فلاں صاحب کا ہے جو سود پہ پیسہ دیتے ہیں، آپ نے کہا یہ گلی چھوڑ کے فلاں گلی میں چلے جانا، کالے رنگ کا جو دروازہ آپ کو ملے گا وہی ان کا مکان ہے، یہ نام ہے ان کا، یہ نام لے کے پوچھ لینا۔ آپ نے صرف اتنا بتا دیا، پیارے نبی نے فرمایا لعن اللہ شاہدیہ، جس نے یہ بتایا، صرف راستہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس آدمی پر بھی لعنت فرمائے۔ اور کیسی لعنت؟ یہ نہیں کہ کھانے والے کو کم بتانے والے کو زیادہ، یا بتانے والے کو کم کھانے والے کو زیادہ، سب برابر کے شریک ہیں۔ کسی بھی گناہ کے بارے میں اتنے سخت جملے، اتنے سخت الفاظ نہیں آئے قرآن و حدیث کے اندر جتنے اس گناہ کے بارے میں آئے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کے الربا 73 بابا، سود کے 73 گناہ ہیں یا 73 درجے ہیں، سود کے 73 دروازے، 73 گناہ، 73 درجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسرها ان ينكح الرجل امه، ان 73 گناہوں میں سود کے 73 درجے، 73 گناہ ہیں، ان میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کر لے۔ یہ سب سے ہلکا گناہ ہے۔ سود کا سب سے ہلکا گناہ کیا ہے؟ آدمی اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کر لے، یہ سب سے ہلکا گناہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، پیارے نبی نے ارشاد فرمائے ایسے 73 درجے ہیں، اس سے اوپر، اب آپ اس سے اوپر جائیے، آپ یہ سب سے ہلکا والا پیارے نبی نے۔ اور اللہ معاف کرے، ایسے بدبخت انسان کو کی دنیا میں کوئی عزت، کوئی ویلیو ہو سکتی ہے جو اپنی ماں کے ساتھ میں منہ کالا کر لے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ تو سب سے آسان اور سب سے چھوٹا گناہ ہے سود کھانے کا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کون سا کاروبار کر رہے ہیں؟ کبھی دھیان دیا اس چیز کی طرف؟ کبھی غور کیا اس چیز کی طرف؟ اور پارے کے ہی اندر اسی صفحے میں جو میں بات بتا رہا ہوں، ایک اور بہت پیاری بات بتائی گئی۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو بیچارہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے اس کے پاس سے مال و دولت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جو سودی کاروبار کر رہا ہے اس کے پاس میں مال و دولت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھنے میں تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم صدقے کو بڑھاتے ہیں، سود کو کم کرتے جاتے ہیں، مٹاتے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں الٹا لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صدقہ و خیرات کرنے والے آدمی کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، صرف مال میں برکت ہی نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین اس کو عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے ایک انسان، مال بھلے ہی اس کے پاس میں کم ہے لیکن خوش ہے، دلی سکون ہے، اطمینان ہے، اور ایک سودی کاروبار کر کے بہت امیر ہو گیا، بہت مال و دولت اس نے کما لیا، لیکن اطمینان ہے اس کے پاس، سکون ہے اس کے پاس۔ پوری زندگی پریشانی میں، اتنا آیا تو اتنا اور آ جائے، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کہاں رکھنا ہے، کس سے بچانا ہے، راتوں میں نیند نہیں آ رہی، نیند کی گولیاں کھا کھا کے اپنے آپ کو سلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سکون اللہ چھین لیتا ہے۔ اور عزت، یہ بھی کوئی بتانے کی ضرورت ہے مجھے؟ محلے کے اندر دو آدمی ہیں، ایک ہے جو غریبوں کا خیال رکھتا، صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے، اور ایک ہے جو غریبوں کو سود پہ پیسہ دیتا ہے اور بڑھا کے لیتا ہے۔ کس کی عزت ہے دونوں میں؟ یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز، مان لو کہ کبھی وہ صدقہ و خیرات کرنے والے کا دیوالیہ نکل گیا، گھاٹا لگ گیا، نقصان ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، برباد ہو گیا سب، تو جن لوگوں کو وہ دیتا ہے نا، وہ اس کی اگر مدد نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم دعائیں تو ضرور دیں گے کہ بہت اچھا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دے، اس طریقے۔
اور سودی کاروبار کرنے والا آدمی کا مان لو کبھی دیوالیہ نکل گیا, وہ برباد ہو گیا, اس کا کاروبار فیل ہو گیا, تو لوگ دعا دیں گے یا گالیاں دیں گے؟ اچھا ہوا, یہ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اچھا ہوا, خون چوس کے رکھ لیا تھا اسے, اللہ نے اچھا کیا لے لیا اس کا, لاٹھی میں آواز نہیں, وہ دنیا بھر کی بات ہے. ہاں, تو یہ فرق ہے سودی کاروبار کرنے والے اور صدقہ و خیرات کرنے والے میں. اور ایک آخری بات اور سن لو سود کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا ایک آدمی ہے خون کی نہر کے اندر, باہر نکلنا چاہتا ہے, جیسے ہی کنارے پہ آتا ہے فرشتہ اٹھا کے پتھر مار دیتا ہے. جب اس کے منہ پہ پتھر لگتا ہے تو وہ دور جا کے گرتا ہے. جب تک فرشتہ دوسرا پتھر اٹھاتا ہے, ادھر سے وہ پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے, پھر آتا ہے, پھر مارا جاتا ہے, پھر خون کی نہر کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کون ہے اور یہ خون کی نہر میں کیسے ڈبکیاں لگا رہا ہے, کیوں اس کے منہ پہ پتھر مارے جا رہے ہیں؟ پیارے نبی کو بتایا. حضرت جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں جی سودی کاروبار کیا کرتا تھا, سود کھایا کرتا تھا. تو قرآن کریم کے اندر, حدیثوں کے اندر بڑے سخت الفاظ سود کے تعلق سے بیان ہوئے ہیں, تو اس لیے اس کو ایک دم بند کر دیا جائے, اس کو ایک دم ختم کر دیا جائے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بند کر دو. آپ کا جو اپنا پیسہ ہے جتنا دیا ہے آپ نے اتنا لے سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں. اچھا ایک چیز دیکھیے, جب سودی کاروبار ختم ہو گیا, نہیں کر سکتے, تو سود نہیں کھا سکتے, نہیں لے سکتے, نہ دے سکتے, تو اب کوئی آپشن ہے, اسلام نے کوئی آپشن دیا جی. اسی کے اگلی جو آیت ہے نا اس میں اسلام نے آپشن دیا, اللہ نے آپشن دیا قرض کا. ایک دوسرے سے قرضہ لے سکتے ہو, قرضہ دے سکتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. یہ پوری آیت کے اندر قرض کا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اے ایمان والو, جب تم ایک دوسرے سے آپس میں قرضہ لو یا دو تو تین چیزوں کا خیال رکھو. قرضے میں تین چیزوں کا خیال رکھو. کیا؟ پہلی چیز تو یہ کہ کسی کو گواہ بنا لو. ہم نے آپ سے لیا, کسی تیسرے کو بھی بلا لو. آپ نے مجھ سے لیا, کسی تیسرے انسان کو بھی بلا لو. پہلے نمبر گواہ بنا لو. نمبر دو, آپ کب دیں گے یہ بھی متعین کر لو. 1 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد, 2 مہینے کے بعد, 2 دن کے بعد آپ دیں گے کب, اس کو بھی متعین کر لو. اور تیسری چیز, یہ جو متعین ہوا اور یہ جو گواہ بنا اور آپ اور جس نے لیا, ان تمام چیزوں کو لکھ کر نیچے سائن لے لو, دستخط کرا لو. یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں. آج اگر آپ سے کوئی قرضہ مانگنے آ جائے اور آپ شریعت پہ چلنے کی کوشش کریں اور کہیں کہ میں لکھ لیتا ہوں, ذرا آپ سائن کر کے جائیے, میری کوئی عزت نہیں ہے, میری کوئی ویلو نہیں ہے, آپ مجھے اتنا گرا پڑا سمجھ رہے ہیں, میں کھا جاؤں گا آپ کے پیسے. یہ ڈائلاگ بازی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اب غصہ ہونے کی ضرورت ہے, وہ تو شریعت پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ لکھ دیجئے نا, جب آپ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو لکھ دیجئے. اصل ہوتا کیا ہے کہ ہمارا ارادہ ہی دینے کا نہیں ہوتا. اور یہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قرض دینے والے کو یاد ہے, لینے والے کو یاد نہیں. جس نے دیا وہ ایک ایک دن گن رہا ہے کہ 2 مہینے ہو گئے ابھی تک لوٹایا نہیں اس نے, 4 مہینے ہو گئے ابھی تک لوٹایا نہیں اس نے. اور یہ حضرت جو ہے کار پہ کار لے کے آ رہے ہیں, بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا, ان کو کوئی ہوش نہیں. آپ جا کے جب ان کو ٹوکو گے کہ وہ آپ کے اوپر قرضہ ہے تمہارا, ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا, لوگ ان کو یاد تک نہیں. وہ دن گن رہا ہے, ان کو یاد نہیں, لینے والے کو الٹا معاملہ چل رہا ہے. تو آپشن ہے, کیا ہے کہ آپ لکھوائیے, گواہ بنائیے, سائن لیجئے اور متعین کیجئے کہ آپ دیں گے کب. یہ 3 کام کر لیجئے, آپ کسی سے قرضہ لے بھی سکتے ہیں, کسی کو قرضہ دے بھی سکتے ہیں, کوئی عرض کی بات.